حسد وہ گناہ ہے جو آسمانوں میں سب سے پہلے کیا گیا، اور وہ کیا کس نے تھا؟ شیطان نے کیا تھا۔ کس کے ساتھ کیا تھا؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، کہ جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے حسد کی بنا پر کہنے لگا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں، اس کو اتنی اہمیت کیوں مل رہی ہے، اس کو اتنا مقام کیوں مل رہا ہے؟ پس حسد کی وجہ سے اللہ پاک جل شانہ کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت بھیج دی۔ حسد وہ بلا ہے کہ سب سے پہلا جو اس دنیا میں قتل ہوا تھا نا، وہ بھی حسد کی بنا پر ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل، ایک کا نام تھا قابیل۔ اس وقت نظام ایسا تھا کہ حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن اطہر سے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور نظام یہ قائم ہوا کہ ایک بار جو اکٹھے پیدا ہوئے ہیں، ایک حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی، ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا۔ تو جو قابیل تھا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، اس کی بہن، اس کا نام تھا اقلیمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، خوبصورت تھی، اور مطلب کہ قابیل بھی بڑا خوبصورت تھا، چمکدار جلد والا، بڑا خوبرو نوجوان۔ اور جو حابیل کے ساتھ پیدا لڑکی ہوئی، اس کا نام تھا لیوزا، وہ ذرا حسن میں کم تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قابیل سے کہا کہ تیرا نکاح جو ہے وہ لیوزا سے کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں تو اس سے نکاح نہیں کروں گا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں نے تو اقلیمہ سے نکاح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ نے قانون دیا ہے کہ تیرا اس سے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تو تیری بہن ہے، بہن کے ساتھ تو بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ اصول ہے کہ مطلب کہ سگے بہن بھائیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں ایک نکاح کروں گا، میں شادی کروں گا تو اقلیمہ سے کروں گا، اس کے علاوہ نہیں کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تو ایسا کر، تم دونوں بھائی نا اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اقلیمہ سے نکاح کر لے گا، اور جس کی نہیں ہوگی وہ رہ جائے گا۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ اب دونوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری جو ہے وہ پیش کی، اور جو دوسرا قابیل تھا اس نے کچھ گندم کے سٹے جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کر دیے۔ اس وقت قربانی کی مقبولیت کا انداز یہ تھا کہ آسمان سے آگ اترتی، اور جس کی قربانی کو قبول کرنا ہوتا اس کو اچک لیتی، کھا جاتی، اس کو راکھ بنا دیتی، باقی کو چھوڑ دیتی۔ اب دونوں نے جو ہے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، تو آگ آسمان سے اتری، اس نے حابیل کی بکری کو قبول کر لیا، اور جو تھا قابیل تھا اس کے گندم کو چھوڑ دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وہی حسد کا مرض جو تھا وہ دل میں مطلب کہ اتر آیا۔ اس نے کہا یہ تو زیادتی ہو گئی۔ کہا نہیں اے حابیل، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بزدل بندے کی نشانی، حاسد بندہ بزدل بھی ہوتا ہے، اور بزدل جو ہے جب وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر کہتا ہے میں تجھے نقصان پہنچاؤں گا، اور پھر اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل کہنے لگا اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا نا تو میں جواباً تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تیرا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ بہرحال اس نے ایک دن موقع پا کر قابیل نے جو ہے وہ حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر روایت میں آتا ہے، قرآن پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر کندھے پہ اٹھا کے پھرتا رہا کئی دن تک کہ میں اس کو کیا کروں، کیونکہ پہلا ہی بندہ جو ہے وہ زمین پر فوت ہوا تھا، مرا تھا، تو اس نے کہا میں اس کا کروں تو کروں کیا۔ آخر کار کچھ دن کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو جو ہے وہ مار دیا، اور پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں کے ساتھ زمین کھودی، اور زمین کھود کر دوسرا جو کوا مارا تھا اس کو اس کے اندر ڈھال کر اوپر سے مٹی دے کر اس کو دفن کر دیا۔ کہنے لگا مجھ سے تو کوا ہی اچھا ہے،
مجھ سے تو کم وہی اچھا ہے کہ جس نے میں اپنے بھائی کو مارا ہے تو کم از کم سپرد خاک تو کر دیا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے گڑھا کھودا، گڑھا کھود کر جو ہے اس کو مطلب کہ حابیل رضی اللہ عنہ کو اس میں دفن کر دیا، اور پھر اکلیمہ کو لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ آدم علیہ السلام 40 دن تک اس کے لیے حابیل رضی اللہ عنہ کے لیے روتے رہے۔ آخر کار کیا ہوا کہ یہ عدن کی طرف نکلا تو شیطان اس کے پاس آ گیا، قابیل کے پاس، کہنے لگا پتہ ہے حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے؟ اس نے کہا کیوں قبول ہوئی ہے؟ کہنے لگا حابیل جو تھا نا وہ آگ کو پوجتا تھا، آگ کی پرستش کرتا تھا، اس لیے آگ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا ہے، اور تو آگ کو نہیں پوجتا تو تیری قربانی اس نے چھوڑ دی ہے۔ ایسا کر، اگر تو مقرب ہونا چاہتا تو آگ کی پوجا کرنا شروع کر دے۔ حسد کی وجہ سے بندہ ایمان سے بھی جاتا ہے، اس نے آگ کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ یہ پہلا بندہ تھا جس نے کفر کیا، یہ پہلا بندہ تھا جس نے قتل کیا، یہ پہلا بندہ تھا جس نے غیر خدا کی پرستش کی۔ ایک حسد کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا، اور حسد ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے ہاں اولاد ہوئی۔ اس کا ایک نابینا لڑکا تھا قابیل کا، اس نے اپنے باپ کو پتھر مارا اور پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔